آج کا موضوع ہے قرآنی دعائیں۔ اب وہ کچھ دعائیں لیتے ہیں جن میں ہمیں انداز ملتا ہے ربنا ربنا ربنا، یعنی اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب۔ اس میں بہت ہی ایک جامع دعا جو سورۃ البقرہ میں ہے، آیت نمبر 201، اور اکثر نمازوں کے بعد بھی، یعنی نمازوں کے متصل بھی نبی اکرم علیہ السلام کے معمولات میں دعا شامل تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بہت جامع دعا ہے، شاید اس کو ہم، کیونکہ ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ، معمولات میں شامل بھی ہے، تو شاید کبھی کبھی لائٹ لے لیتے ہیں۔ دنیا میں حسنہ مراد کیا ہے؟ صحت نعمت ہے، لیکن اگر حسنہ نہ ہو اس میں تو بگاڑا جائے گا، قوت بازو گلا دبانے کے کام آ جائے گی کسی کی۔ مال نعمت ہے، مگر حسنہ کب بنے گا؟ جب حلال سے کمائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کے ساتھ اس کو رکھیں، ورنہ یہی مال تکبر کی طرف لے جاتا ہے، قطع رحمی کی طرف لے جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں لے جاتا ہے، شو آف کی طرف، اور اپنی باتیں اور اپنے گن ہمارے گن لوگ گائیں، اس کی طرف انسان کی جو ہے توجہ بٹا دیتا ہے۔ تو حسنہ، اولاد میں حسنہ، مال میں حسنہ، جان میں حسنہ، توانائیوں میں حسنہ، اسباب میں حسنہ، وسائل میں گنتے چلے جائیے، دنیا میں حسنہ، آخرت میں تو ہے ہی ہے حسنہ، مراد جنت میں، مگر وہ مانگنا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اور وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم دیکھیں ہم جہنم کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ گرمی کا سیزن آ گیا کراچی میں، اہتمام شروع ہو گئے، ایک طرف کئی والے اپنے اہتمام کر رہے ہیں، دوسری طرف قوم اپنے اہتمام کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن جہنم کی گرمی کے بارے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فقط یہ دعا اگر معمولات میں شامل ہو اور سمجھ کر یہ دعائیں ہم کرتے ہوں تو یاد دہانی رہے گی کہ جہنم سے بچنا ہے، کیونکہ کامیابی کس کے لیے؟ قرآن نے کہا آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور رہی دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو بہت معروف دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی طرح سبحان اللہ، اصحاب کہف کی دعا، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دے۔ یہ دعا کہاں ہو رہی؟ ساری قوم سے ٹکر لے لی، ساری قوم ایک طرف شرک پر، یہ توحید پر، اور وطن کو چھوڑ دے، قوم کو، علاقے کو چھوڑنے کو تیار، اتنا بڑا ڈیسیژن۔ اے ہمارے رب تو اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَادًا، یہ جو بھی ہمارا معاملہ ہے اس میں رشد، رہنمائی عطا فرما دے۔ ہم کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا، اللہ تو ہی رہنمائی دے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہے عاجزی والی ایک دعا، اور اتنے بڑے بھاری معاملات میں بھی اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع۔ یہ اصحاب کہف کی دعا سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عباد الرحمن کا ذکر تھوڑی دیر پہلے آیا، سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات کا ذکر ہے، وہاں یہ دعا بھی ان کی آتی ہیں۔ حالانکہ وہاں کیا صفات بیان ہو رہی؟ دن میں زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، نادان لوگ الجھتے ہیں تو سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، رات میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اتنے عمدہ اخلاق اور رب کے ساتھ تعلق کے باوجود بھی نیکیوں پر مطمئن نہیں، یا کسی زام یا دھوکے یا تکبر میں مبتلا نہیں، بلکہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں سورہ فرقان کے آخر میں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو، انہا کان غراما، بہت ہی چمٹ جانے والا اس کا عذاب ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اللہ تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری ہے وہ جہنم، اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت ہی بری ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں سورہ آل عمران میں نقل ہوئی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے معاملات میں جو زیادتی ہم کر بیٹھے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، عقیدے کمزور پڑ گئے، ایمان کمزور پڑ گیا، اللہ پر توکل کمزور پڑ گیا، یہ بھی تو قدموں کا ڈگمگا جانا ہے کہ نہیں؟ پھر پوری قوم دیوالیے کا شکار ہے، اخلاقی زوال کا شکار ہے، کفار ہم پر غالب ہیں،
ہمارے ایمان جو ہے وہ خطرے کے اندر آ چکے ہیں، ہمارے ذہنوں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ہمارے عقیدوں پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، کہاں قدم مضبوط ہیں؟ وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کی قوم کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما دے۔ یہ بھی اللہ کے نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 146 کے لگ بھگ۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 10 مرحومین کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے، سبحان اللہ، جانے والوں کے لیے بھی ایک دعا اور جو زندہ ہے ان کے لیے بھی ایک دعا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ایمان کے تعلق سے سبقت کر گئے، ایمان پر چلے گئے ہم سے پہلے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ جانے والوں سے تعلق ختم نہیں ہوا، جو ایمان پر گیا وہ ادھر ہیں، مگر ادھر آج بھی اور ہمیشہ جب تک ہم زندہ ہیں اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ تو یہ قرآن مرحومین کے بارے میں بھی دعا کرنا سکھا رہا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ایمان کی حالت میں سبقت کر گئے، مراد دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور زندوں کے لیے کیا ہے؟ بہت قیمتی دعا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب جو ایمان والے ہیں نا ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی غل پیدا نہ ہو، کدورت کہہ لیجئے، نفرت کہہ لیجئے، رنجش کہہ لیجئے، جو بھی نیگیٹو منفی جذبات بھڑکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، یہ سب غل کے زیر میں آئے گا۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ہمارے وہ بھائی جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں غل، نفرت، کدورت، رنجش پیدا نہ ہونے دیجیے۔ آج کیا ہے جی؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ دعا اگر معمولات میں شامل ہو اور ترجمے کے ساتھ شامل ہو تو یاد رہے گا میں تو 10 سے جھگڑا کیے بیٹھا ہوں، 15 کی تو میں غیبتیں کرتا پھرتا ہوں، 6 کے بارے میں نے طے کر رکھا ہے شکل بھی ان کی نہیں دیکھنی۔ اب مجھے شرم تو آئے گی، میں یہ دعا کر رہا ہوں اور 50 کے بارے میں میری یہ طرز عمل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آئے گی نہیں آئے گی شرم؟ ہاں اس وقت آئے گی جب مجھے پتا ہو میں مانگ کیا رہا ہوں۔ عربی میں نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آتی نا، لیکن ترجمہ ذہن میں ہوگا تو شرم آئے گی میں مانگ کیا رہا ہوں اور 50 کے بارے میں اس دل میں کیا بسائے بیٹھا ہوں۔ کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا، ویسے دل آج کل بڑے کمزور ہیں، بیماریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور اتنا کچھ پال کے ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ، اور اپنے آپ کے لیے مصیبت پیدا کریں گے۔ تو یہ دعا بہت کچھ ہمیں یاد دلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر ربنا افرغ علینا صبرا، یہ تو میدان قتال میں بھی ہے، کفار کی طرف سے آنے والی مشکلات پر بھی ہے، اور دیگر مصائب میں بھی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ جی اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے شروع میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یہ وہ نہیں کہ کچھ مانگا جا رہا ہو بلکہ یاد دہانی کے لیے ایک بات ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک اے ہمارے رب تو جمع فرمانے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا یاد آئے گا اس دعا سے؟ جی قیامت یاد آئے گی، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ بے شک تو جمع فرمانے والے لوگوں کو اس دن جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیے، صرف یہ ہاتھ کا اٹھانا اور ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرنا یہ ہمیں عقیدوں کی یاد دہانی بھی کرائے گا، یہ عقیدے بھی یاد دلائے گا، یہ آخرت بھی یاد دلائے گا، یہ مانگنا اس میں کتنے فوائد ہمیں میسر آتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبروں نے یہ بھی سکھایا کہ جب تم خیر کا نیکی کا عمل کر لو تو مطمئن نہیں ہو جانا، اب اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو۔ سورۃ البقرہ میں جب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر، کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ گویا کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی نیک عمل کیا تو اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی جائے۔ اور چلیے وہ آپ کو آگے سناتے ہیں ایک اور دعا جو اسی سے متصل ہے مگر تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے ابا جان یعنی بابا آدم کی دعا، اماں حوا کی دعا، کیا دعا سکھائی؟ اللہ ہی نے سکھائی تھی، اور کیا دعا ہے؟ والاعراف کی آیت نمبر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین،
اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا لنکونن من الخاسرین، ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بھی دعا بہت پیاری۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آدم علیہ السلام اور حوا السلام علیہا دونوں نے اعتراف کیا، اللہ نے اعتراف اور اس توبہ کی کرنے کو قبول کیا۔ نہ صرف یہ کہ معافی کا اعلان ہوا بلکہ اعزاز دے کر اللہ نے خلافت دے کر زمین پر بابا آدم کو بھیجا علیہ السلام۔ یہ ان کی معروف دعا، لیکن بات وہ یہ کہ توجہ کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ الحشر میں 28 پارے میں کفار کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں یا کفار کی طرف سے جو سازشیں ہوتی ہیں، کفار کی طرف سے مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں کفار کے لیے تختہ مشق نہ بنا، ایسا ترنے والا ہمیں نہ بنا دے کہ یہ ہضم کر جائے ہمیں، اور مراد یہ کہ اس قدر یہ ظلم و ستم نہ کریں کہ ہمیں ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، عقیدے پر قائم رہنا مشکل ہو جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دے، تختہ مشق نہ بنا دے، مراد ایسا ان کی طرف سے معاملہ پریشر کا اور مصائب کا نہ آ جائے کہ ایمان پر کاربند رہنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ایک اور قیمتی دعا، یہ بھی سورہ آل عمران کے شروع میں، وہاں آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر، یہ اصطلاحات آپ نے دروس قرآن میں، دورہ ترجمہ قرآن میں بھی سنی ہوں گی، مطالعہ قرآن میں بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ محکمات واضح آیات، متشابہات جن کے معنی واضح نہ ہوں اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ غور کیجئے، یہ بھی بہت پیاری و قیمتی دعا۔ آج کا دور کیا ہے جو بجا طور پر حدیث میں ذکر آیا، 14 صدیوں پہلے فرما رہے رسول اللہ علیہ السلام حیات طیبہ کے آخری دنوں میں تم پر فتنوں کو موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 14 صدیوں پہلے فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے، میں تم پر فتنوں کو موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح مسلسل برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ فتنے والا ہوگا۔ ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل کام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب کہ تو نے ہدایت عطا فرما دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائیے گا، انک انت الوہاب، بے شک آپ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے۔ چند دعائیں اور انشاءاللہ۔ جی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ یہ بھی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 125 کے لگ بھگ، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دیجئے۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ آج تو معاف کیجئے گا، لوگ دیوبندی پہلے، بریلوی پہلے، اہل حدیث پہلے، پتہ نہیں مسلمان کب ہیں، آج تو یہ مسائل ہیں۔ لیکن چلیں، کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بہت بڑا دعویٰ بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں اٹھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے مسائل اور اس کے حالات پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں، اس کی مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا۔ تو مسلمان ہونے کی بھی دعا کرنا سکھائیے پیغمبروں نے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور گھر والوں کے تعلق سے دعا وہ پہلے ذکر ہو چکی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ بیوی کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بھائی؟
رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو بیوی دین پر ہے کہ نہیں؟ یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اولاد دین پر ہے کہ نہیں؟ یہ اصل آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کل ہم سب جنت میں ساتھ ہوں گے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ بیوی کے لیے، اولاد کے لیے بھی دعا سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام کی وہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، مچھلی کے پیٹ میں، اور 3 تاریکیاں، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور بھی سمندر کی بھی تاریکی، اور پھر رات کی بھی تاریکی۔ ان تاریکیوں میں بھی کوئی پکارے تو اللہ سنتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87۔ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ پاک ہیں، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر بے انصافی کا معاملہ کر لیا تھا، قصوروار ہو گیا تھا۔ اس آیت کو ہمارے معروف آیت کریمہ کہتے ہیں۔ ویسے گرامیٹیکلی سپیکنگ قرآن کی تمام آیات آیات کریمتن ہیں، یہ گرامیٹیکلی لفظ بنے گا، یہ الفاظ بنیں گے، تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس آیت کے یا اس ان کلمات کے ادا کرنے پر اللہ نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی اور اسی طرح ہم مؤمنین کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ البتہ کوئی خاص محفل، وقت یا تعداد یا انداز اس میں کوئی خاص نہیں، جتنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہ قیمتی دعا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ بہرحال کم و بیش اکثر جو قرآن حکیم میں دعائیہ کلمات ذکر کی نوعیت کے ہیں، یا قل کے الفاظ کے ساتھ ہیں، لفظ کے ساتھ ہیں، یا وہ دعائیں جو پیغمبروں کی ہیں، یا وہ دعائیں جو اللہ کے نیک بندوں کی ہیں، اکثر وہ ہمارے سامنے اللہ کی توفیق سے آ گئیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ غور فرمائیے گا، زیادہ جو غالب حصہ ان دعاؤں میں ہے وہ مغفرت کا ہے، وہ رحمت کا ہے، وہ فکر آخرت کا ہے، آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اس ہونا تو بہت کچھ ہے یہ مانگنے میں، مگر اس مانگنے میں غالب کیا بات ہونی چاہیے، وہ ہے آخرت کے تعلق سے، وہ بھی ان دعاؤں سے نقطہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک ذرا تعلیمی انداز میں تو یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاً اور آپ کو بھی ان دعاؤں کو یاد بھی کرنے کی توفیق دے، ان کا مفہوم بھی ہمارے دل و دماغ میں رہے، اور واقعتاً ہم سے دعا پڑھنے والے نہ ہوں بلکہ دعا مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔